6 کلمے تو پرانی بات ہے. آپ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ 10 کلمے ہوتے ہیں. 6 تو وہ ہے جو آپ نے بچپن سے پڑھے ہیں. 7واں ہے چشتی رسول اللہ, 8واں تھانوی رسول اللہ, 9واں جو ہے وہ شبلی رسول اللہ, اور 10واں جو ہے وہ معاویہ رسول اللہ, اور ایک 11واں بھی ہے صادق رسول اللہ. اب تو 11 کلمے ہو چکے ہیں. آپ کو کس نے کہا 6 کلمے؟ اچھا, آپ ان میں سے ثابت. اچھا, ہم شروع تو یہ سنتے ہیں کہ 6 کلمے ہوتے ہیں. تو میں آپ کی یعنی کہ ویڈیو یعنی کہ میں بہت دیکھتا ہے, تو آپ نے کہا تھا 4 کلمے ثابت ہے, 2 کلمے ثابت نہیں ہے, 5واں اور 6واں. تو جو 2 کلمے پھر وہ بدعت ہیں, کیونکہ وہ ہم نے یعنی خود ایڈ کی ہیں. آپ نے کہا تھا علماء کرام نے وہ ایڈ کی ہیں. جی 6 کلمے تو پرانی بات ہے. اب میں بتاتا ہوتا ہوں کہ 10 کلمے ہوتے ہیں. 6 تو وہ ہیں جو آپ نے بچپن سے پڑھے ہیں. 7واں ہے چشتی رسول اللہ, 8واں تھانوی رسول اللہ, 9واں جو ہے وہ شبلی رسول اللہ, اور 10واں جو ہے وہ معاویہ رسول اللہ, اور ایک 11واں بھی ہے صادق رسول اللہ. اب تو 11 کلمے ہو چکے ہیں. آپ کو کس نے کہا 6 کلمے؟ اچھا, اب ان میں سے ثابت کتنے ہیں؟ ثابت بھائی پہلے 4 ہی ہیں, باقی 6 لوگوں کے خود بنائے ہوئے ہیں. ان میں سے بھی جو 5واں اور 6واں ہے نا, علماء نے لکھا ہوا ہے. وہ کلمات تو کوئی غلط نہیں ہے, کلمات تو درست ہے, لیکن خود سے لکھیں. جیسے کوئی عربی میں نعت لکھ دیتا ہے, کوئی اللہ کی حمد لکھ دیتا ہے, کوئی اچھے قول زری کے طور پہ کوئی بات لکھ دیتا ہے. کلمات ہے نا, یہ کلمات ہے. تو پہلے 4 کلمات تو میں نے ثابت کی ہیں احادیث کی کتابوں سے. تو وہ 2 کلمات کو اگر کوئی اس اعتبار سے کوئی دعائیہ طور پہ کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے, لیکن نعوذ باللہ من ذالک اگر ان کلمات کو کوئی رسول اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو بدعت نہیں بھائی, یہ تو جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پہ خوارج کی سرکوبی کے لیے نہروان جا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ان کا مرائل بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف لڑنے والوں کے فضائل بیان کرنے والی حدیث بیان کی. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں, مجھے یہ تو گوارا ہے, لیکن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو میں نے خود نہیں سنی ہوئی. اور پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی کہ خوارج کے خلاف جو لوگ لڑیں گے وہ بہترین مخلوق ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں گے مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں, یہ عذاب کم ہے. اس سے زیادہ عذاب یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دوں. تو یہ کلمات اگر نبی الاسلام کی طرف انہوں نے منسوب کیے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا جہنمیوں والا کام ہے. جی بالکل بدعت بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی زیب بھائی, آپ کے 2 سوال ہو گئے.